ہے اور ہماری روایات کی عکاسی کی ہے اس انسیڈنٹ نے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بہت ہی دلخراش واقعہ تھا یہ پاکستان میں، حالانکہ یہ وائڈ سپریڈ ہے اور بہت یہ ہوتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ امیج سٹک کر جاتا ہے، کچھ دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پورا ایک آپ دیکھیں درجنوں لوگ ہیں اور جس طرح سے لائے گئے اور کھڑا کر کے گولی مار دی، تو یہ وہ واقعات ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم بدنام ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کہیں جائیں آپ تو یہ اس طرح کی ویڈیو ہے پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے کہ کس قسم کا ہم معاشرہ ہے، ایسا تو کہیں نہ سنا نہ دیکھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا طاہرہ عبداللہ جو ہیں وہ ہمیشہ ان معاملات کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں، طاہرہ کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ السلام علیکم، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت کم لوگوں میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو پرائم ٹائم ٹی وی ٹاک شوز کا موضوع بنائیں، تو آپ کا اور آپ کے چینل 92 نیوز کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، سچی بات ہے، پچھلی 4.5 دہائیوں میں مذمت کر کر کے، مظاہرے کر کر کے، پروٹیسٹ کر کر کے ہم تھک گئی ہیں۔ سچی بات ہے۔ اب میں 7 دہائیوں کے بعد، اب 70ویں سال کے بعد میں جب جس عمر کے جس حصے میں پہنچی ہوں، میرے میں اب ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے شو میں بیٹھ کر ایک روایتی طور پر کہوں کہ جی بہت بہت رنج ہوا، بہت افسوس ہوا، ہماری طرف سے مذمت ہے، یکجہتی ہے، فلاں ہیں ڈھمکا ہیں، اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پکڑیں ان کو اور ان کو مثالی اور عبرتناک سزا دیں۔ نہیں، بالکل نہیں اس طرح کی گفتگو کرنی یہ۔ اور اس کو کیوں، سب سے پہلا سوال تو میرا آپ کی وساطت سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان، جو کہ خود ایک قبائلی سردار ہیں، ان کی یہ انسانیت کہاں چلی گئی تھی جب انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں سردار قاتل جرگہ کا سربراہ اور قاتلوں کا سردار، اس کو سردار صاحب کر کے گفتگو کر رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل میں آ رہے ہیں اور سردار صاحب کر کے عزت کے ساتھ لے رہے ہیں، بیکاز دیر از آنر امنگ تھیوز، تو دیر از آنر امنگ قبائلی سرداروں کے درمیان بھی وہ ایک ہے، ایک اچھا ایک رشتہ ہے، عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ایک فیلو فیلنگ کامریڈ شپ کا رشتہ ہے کہ بھائی آج میری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے، آج تمہاری باری آئی تو کل خدا نخواستہ میری باری نہ ہو جائے۔ تو جس طرح گفتگو، اور اس میں انہوں نے میڈیا کو بھی لتاڑ دیا، وکٹم بلیمنگ اور شیمنگ بھی کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے انہوں نے ساتھ میں ifs and buts کے ساتھ یہ کہہ کہ میں وکٹم کو بلیم نہیں کر رہا، مگر یہ کہہ دینا ہی کہ وہ غیر شادی شدہ، ان کا کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا، اس سے ہی یہ تاثر وکٹم بلیمنگ کا ابھر آتا ہے۔ بالکل ابھر آتا ہے جی، ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ شادی شدہ تھے کہ نہیں۔ آپ کی یہ، اس میں آپ کا کیا بزنس ہے کہ آپ ان کی ازدواجی حیثیت کے بارے میں گفتگو کریں؟ یہ قتل کا مقدمہ ہے، یہ 302 کا مقدمہ ہے۔ آپ اپنی تفتیش کریں اور کٹہرے میں لے کر آئیں قاتلوں کو اور ان کے ایڈرز اور ابیٹرز کو اور سہولت کاروں کو۔ اس کو تو طاہرہ لیا ہے، مگر میرے لیے یہ امیجن کرنا کہ آج کل کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہر ایک کے پاس ایک فون ہے اور اس کے اندر کیمرہ ہے، کہ یہ اتنے مہینوں یہ بات نکل ہی نہیں سکی، اور اتنے لوگ وہاں درجنوں موجود تھے، 2 قبیلے پورے اس کے اندر شامل تھے، اور بات نہیں نکلی اتنے مہینوں۔ ایک آپ کو دلچسپی کی بات ضمناً بتاتی چلوں، 2004 میں سندھ ہائی کورٹ نے، اور 2012 سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے بار بار یہ فیصلے سنائے ہیں اور احکامات جاری کیے ہیں، مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی، کہ جرگے اور پنچایتیں غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، اور سب سے بڑھ کر غیر انسانی ہیں،
اور غیر منصفانہ ہے. ان کو طاہرہ اس کے باوجود آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بلوچستان میں اور سندھ میں بھی اور ایون پنجاب کے ساؤتھ کے اندر بھی یہ بڑا وائڈ سپریڈ ہے. یہ جرگے ہوتے ہیں، قتلوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ جاری ہے. عامر صاحب میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے. کون بیٹھتا ہے جرگوں میں اور پنچایتوں میں؟ وہ لوگ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو جرگوں اور پنچایتوں کے سرپنچ اور سربراہ ہوتے ہیں، جو کہ پیر سے لے کے جمعے تک مقننہ میں بیٹھتے ہیں، حکومت میں بیٹھتے ہیں. میرے پاس یہ فگرز ہیں، میرے پاس طاہرہ آپ کو تو مگر ناظرین کے لیے صرف کہ یہ 2024 کے یہ فگرز ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا زیادہ یہ وائلنس ہے خواتین کے خلاف. کہ 32,000 سے زائد صنفی تشدد کے کیس تھے، جس میں خواتین کے خلاف جو ہے نا شرمناک حد تک جو ہے ریشو ہے سزا کی. غیرت کے نام پر 547 قتل ہوئے، صرف 5 میں سزا ہوئی. اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ بلوچستان میں ہے. میں لاسٹلی طاہرہ سن لیں کہ یہ بھی ایک تاثر غلط ہے کہ یہ بلوچستان اور سندھ میں ہیں. سب سے زیادہ پنجاب میں ہوئے 225 قتل، صرف 2 کو سزا ہوئی. اس طرح ہی بلوچستان میں 32 ہوئے اور 1 کو بھی سزا نہیں ملی. تو اس کو سزا ہو جائے گی اس مقدمے میں جو لوگ ہیں؟ نہیں ہو جائے گی. وہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا there's honor among thieves. یہ آپس میں ان کی صلح صفائی ہو جائے گی. صلح نامہ، معافی نامہ، راضی نامہ، کمپرومائز سیٹلمنٹ. یہ کیا بلا ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ ضرور ہوگا، ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے آگے جانے سے پہلے عامر صاحب یہ جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے، یہ ضرور کسی بہت مستند آپ کو ذرائع سے ملے ہوں گے، لیکن پلیز اس بات کو آپ اپنے گرہ سے باندھ کے رکھیے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہیں. یہ وہ ہیں جو کہ میڈیا میں یا سامنے آ گئے، پولیس میں آ گئے، FIR آ گئی، یا کسی میڈیا تفتیش انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو پتہ چل گیا. زیادہ سے زیادہ تو اب یہ اگر خود قاتلوں نے یہ ویڈیو بنا کے وائرل نہ کیا ہوتا، اور وہ بھی فکر کے ساتھ مونچھیں تان کر، معاف کیجیے گا، اور یوں کر کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہ دیکھو دھڑلے سے کرنے کو کہ ہے کوئی ہمیں پکڑنے والا، تو آپ کو معلوم ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں ہے جو کہ اصل میں اعداد و شمار. میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں جی، اگر آپ کی اجازت ہو، اور اگر آپ 1 منٹ اور دے دیں. وہ یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں جب آنر کلنگ کا لفظ دیتے ہیں نا، تو یہ غلط بات ہو جائے گی جی. یہ کا قتل ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ ہے، چاہے وہ قبائلی سردار کیوں نہ ہو، جاگیردار کیوں نہ ہو، انڈسٹریلسٹ کیوں نہ، کوئی قانون دان کیوں نہ ہو، مقننہ میں کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب. آپ نے کہا انسانی پہلو ہے، وہ کسی کی بہن، بیٹی، ماں ہے، اس کے وہ رشتے ایک دم سے کیسے سوچنا بھی کہ ایک دم بھائی آگے گولی مار دے گا، کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ ایک اور بات ہے جی، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھنے دیں کہ میں کسی کی ماں نہ بھی ہوں، بہن نہ بھی ہوں، بیوی نہ بھی ہوں، بیٹی نہ بھی ہوں، میں عورت ہونے کے ناطے ایک انسان ہوں سب سے پہلے. بعد میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کا رشتہ جڑتا ہے یا کوئی رشتے